الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں دوسرے پارے کے چھٹے رکوع میں، سورہ بقرہ کا یہ 22واں رکوع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پچھلی امتوں پر ان روزوں کو فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اس روزوں کے ذریعے سے تقوی اختیار کر سکو۔ آگے فرمایا ایام معدودات، یہ جو تم نے روزے رکھنے ہیں یہ گنتی کے چند دن ہیں، یہ کوئی زیادہ ایام نہیں ہے۔ حق تو یہ تھا کہ اگر اللہ رب العزت کہہ دیتے کہ ساری زندگی روزہ رکھنا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، اگر وہ پروردگار یہ بات بھی کہہ دیتا تو وہ یہ بات کہنے میں ظالم نہیں تھا، وہ حق بجانب تھا، مگر اس پروردگار نے ہم پر رحمت فرمائی اور گنتی کے چند دن ہمیں عطا کیے، 29 یا 30 دن۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فمن کان منکم مریضا، پس تم میں سے جو کوئی شخص مریض ہو، بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو تم ان روزوں کو پورا کر سکتے، روزوں کی گنتی کو پورا کر سکتے ہو بعد کے ایام کے اندر۔ گویا رمضان المبارک کے اندر ہر شخص کے اوپر روزوں کا رکھنا فرض ہے۔ دو طرح کے افراد کو چھوٹ دی، ایک مریض کو، مریض سے کون مراد ہے؟ مریض سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اس حد تک بیمار ہو کہ کوئی ماہر دیندار ڈاکٹر یہ بات کہہ دے، ڈاکٹر ماہر بھی ہو، دیندار بھی ہو، دیندار ماہر ڈاکٹر یہ بات کہہ دے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو اس روزے کے رکھنے سے آپ کا یہ مرض بڑھ جائے گا یا اس سے آپ کو موت کے لاحق ہونے کا خدشہ ہے۔ اگر ایسی بات ڈاکٹر ایمانداری کے ساتھ سمجھتا ہے اور وہ یہ بات کہتا ہے تو اس صورت میں مریض کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ چاہے تو روزہ چھوڑ دے، بلکہ علماء نے لکھا کہ ایسے مریض کو چاہیے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ روزہ رکھ کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے۔ لیکن عام مرض جو دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، ہر مرض کے اوپر روزے کا چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ آج لوگوں نے ان روزوں کو چھوڑنے کے لیے مختلف بہانے تراش لیے ہیں۔ کئی لوگوں کے میسج آتے ہیں، کالز آتی ہیں، جی میری کمر میں درد ہے، میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں کہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک صاحب کی کال آئی کہ جی میری ٹانگ میں بہت تکلیف ہے، مجھے بتائیے روزے کا فدیہ کتنا ہے جو میں ادا کر سکوں۔ بھئی ٹانگ کے درد کا روزہ رکھنے کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر انسان روزہ رکھے گا تب بھی وہ تکلیف رہے گی، اگر روزہ نہیں رکھے گا تب بھی تکلیف رہے گی۔ بلکہ آج کے ڈاکٹر حضرات تو یہ بات کہتے ہیں کہ جتنی بیماریاں ہیں ان بیماریوں میں سے اکثر بیماریوں کا علاج یہ ہے کہ کم از کم سال میں انسان 1 مہینہ اپنے معدے کو بھوکا پیاسا رکھے، یہ آج کی میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے۔ تو بہرحال پہلی بات کہ اگر کوئی شخص مریض ہو، ایسا مریض کہ جس کو ماہر تجربہ کار دیندار ڈاکٹر یہ بات کہہ دے کہ جناب آپ نے اگر روزہ رکھا تو یہ روزہ آپ پر بھاری پڑ سکتا ہے، آپ کی زندگی کو خطرہ ہو جائے گا، آپ کو یہ بیماری بڑھ جائے گی، تو اس صورت میں اس بندے کو چاہیے کہ یہ روزہ نہ رکھے، اللہ کی طرف سے اس کو معافی ہے، ابھی یہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں جب صحت یاب ہو جائے تو اس کے بعد ان روزوں کی قضا کر لے۔ اور دوسرا وہ آدمی جو مسافر ہو، سفر کے اندر ہو۔ مسافر کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ شخص جو اپنے شہر سے 48 میل 78 کلومیٹر 78 کلومیٹرز اپنے شہر سے باہر نکلا ہو 14 دن یا اس سے کم رکنے کی نیت سے۔
اگر ایک شخص کسی شہر کے اندر گیا، مثال کے طور پہ سکر کی طرف گیا، حیدرآباد گیا، اور نیت اس کی یہ ہے کہ میں نے 15 دن ٹھہرنا ہے، 20 دن ٹھہرنا ہے، تو اب یہ مسافر نہیں ہے۔ مسافر کہتے ہی اس شخص کو ہیں کہ جو 48 میل 78 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے، اور 78 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد 14 دن یا اس سے کم اس کی رہنے کی نیت ہو، ایسے شخص کو شریعت نے اختیار دیا، چاہے تو روزہ رکھ لے، چاہے تو روزے کو چھوڑ دے۔ پچھلے زمانے میں چونکہ جو سفر ہوتے تھے وہ بہت زیادہ مشقت والے ہوتے تھے، تو شریعت نے اس بات کو میں اختیار دے دیا کہ ہر شخص جو مسافر ہے چاہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، مگر اگر روزہ رکھے گا تو خود قرآن کریم کہتا ہے کہ تمہارا یہ روزہ رکھنا زیادہ بہتر اور زیادہ اولا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان المبارک کے ایک روزے کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا جو قرب ملتا ہے وہ غیر رمضان میں روزے ہزاروں روزے انسان رکھ لے، وہ قرب اور وہ اللہ کا تعلق انسان کو نہیں مل سکتا۔ لہذا مسافر کو اس بات کا اختیار دیا، چاہے تو روزہ رکھ لے، چاہے تو روزہ چھوڑ دے۔ آج کے سفر جو ہیں وہ عمومی طور پہ بہت زیادہ آرام دہ سفر ہوتے ہیں، لہذا علماء نے لکھا، مفتیان اکرام یہ فرماتے ہیں آج کے اس زمانے کے اندر انسان کو چاہیے کہ بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اس روزے کے رکھنے کے اندر اس کو دگنا ثواب ملے گا، ایک تو سفر کے اندر روزہ رکھنے کا ثواب اور ایک رمضان کے روزے مکمل کرنے کا ثواب۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب تم میں سے جو کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو فعدۃ من ایام اخر، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی گنتی کو پورا کر لے بقیہ ایام کے اندر۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ، اور تم میں سے جو کوئی شخص روزہ رکھنے کی کبھی بھی طاقت نہیں رکھتا، اس کو کہتے ہیں ایسا معذور کہ جس سے ڈاکٹر نا امید ہو جائے، ماہر تجربہ کار دیندار ڈاکٹر ہو اور اس کو یہ بات لگے کہ اب یہ شخص اس بیماری سے صحت یاب نہیں ہو سکتا، اب ایسے شخص کا حکم یہ ہے کہ یہ روزہ تو اب ساری زندگی بظاہر لگتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا، تو اب اس کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ اب یہ اپنے ہر ایک روزے کے بدلے میں ایک فدیہ ادا کرے۔ عام آدمی کو فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے، فدیہ وہی شخص دے سکتا ہے جس کا مرض ایسا ہو جس سے صحت یاب ہونے کی امید نہ باقی ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے روزہ چھوڑ دیا تو ہمارے پاس اختیار ہے، چاہے تو قضا کر لیں، چاہے تو اس کا فدیہ دے دیں۔ یہی وجہ ہے کئی لوگ اس بارے میں سوال کرتے ہیں، کئی مرتبہ یہ سوال بہت سارے لوگوں کو یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے اتنے روزے چھوڑ دیے تھے، اس کا فدیہ بتا دیں۔ فدیہ ہر وہ شخص صرف دے سکتا ہے جس کو مرض سے صحت یابی کی کوئی امید باقی نہ ہو۔ علماء نے لکھا کہ اگر ایک شخص کو امید باقی نہیں تھی، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ جی آپ اس مرض سے صحت یاب بظاہر نہیں ہو سکتے، اس نے اپنے تمام روزوں کا فدیہ دے دیا، اب بعد میں اگر وہ صحت یاب ہو گیا تو اب اس کے اوپر دوبارہ لازم ہے کہ یہ وہ پچھلے تمام روزوں کی قضا کرے گا، اور وہ جو اس نے فدیہ ادا کیا ہے اس فدیے کا ثواب اپنی جگہ اس کو ملے گا۔ تو قرآن کریم کہتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، تم میں سے جو کوئی شخص بھی طاقت نہ رکھتا ہو روزہ رکھنے کی کبھی بھی، فِدْيَةٌ، تو اس کے لیے ایک فدیہ ہے۔ فدیہ کتنا ہے؟ طعام مسکین، ایک مسکین کو، ایک غریب آدمی کو کھانا کھلانا، ایک مستحق زکوٰۃ آدمی کو کھانا کھلانا، یہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ آج کے زمانے میں آسان الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی رقم جو ہے یہ اس روزے کا فدیہ ہے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، جو اس نیکی کے کام کے اندر آگے بڑھے گا، بڑھ کر نیکی کرے گا، فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، تو اس کے لیے یہ بہتر ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ جیسے آج کے زمانے میں، آج کے اس سال کا جو صدقہ فطر ہے گندم کے اعتبار سے وہ 160 روپے، اب اگر ایک شخص نیکی میں آگے بڑھ کے فدیے کے طور پہ 160 کے بجائے 200 روپے دیتا ہے، قرآن کریم کہتا ہے فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ یہ صرف روزے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، ہر عبادت کے ساتھ ہے۔ زکوٰۃ بنتی ہے مثال کے طور پہ 8000 روپے، اب ایک شخص اس کے 8000 کے بجائے 10000 ادا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، جو اس نیکی کے اندر آگے بڑھا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ، اے مسافروں تمہیں اس بات کی اجازت تو دے دی کہ تم
روزے چھوڑ سکتے ہو، لیکن اگر تمہیں ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں اس روزے کا ثواب اور اس روزے کے ذریعے سے اللہ کا جو قرب حاصل ہو رہا ہے اس کی حقیقت پتہ چل جائے، ان تصوموا خیر لکم، تم روزے رکھنے کو ہمیشہ بہتر جانو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے روزوں کے مسائل کے درمیان میں ایک آیت کو نازل فرمایا۔ یہ روزوں کے مسائل چل رہے تھے، آگے بھی روزوں کے مسائل ہیں، درمیان میں ایک آیت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی اس رمضان المبارک کی اہمیت بتانے کے لیے انسانوں کو۔ دیکھیں یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب کوئی اہم واقعہ پیش ہونا ہوتا ہے، کسی بیٹے کی شادی ہے، کوئی بھی اہم تقریب ہوتی ہے ہمارے گھر کی، تو ہم اس کی تاریخ بہت زیادہ سوچ سمجھ کے متعین کرتے ہیں، فلاں تاریخ رکھنی چاہیے، اتوار کا دن رکھیں گے تو سب لوگ آنا سب کے لیے ممکن ہو جائے گا کیونکہ سب کی چھٹی ہوتی ہے، فلاں موسم میں نہیں رکھنا کیونکہ بہت گرمی ہوتی ہے، فلاں موسم میں نہیں رکھنا کیونکہ بہت سردی ہوتی ہے، تو بہت سوچ سمجھ کے ہم مہینے کا انتخاب کرتے ہیں، تاریخ کا انتخاب کرتے ہیں۔ تاریخ کے انتخاب سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز کتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ رب العزت بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو قرآن کریم سب سے زیادہ اہم چیز تھی، دنیا کے اندر سب سے زیادہ اہم چیز جو کسی بندے کو چاہیے تھی وہ ہدایت تھی، اور ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اب یہ قرآن کریم کے لیے اللہ رب العزت نے جو مہینہ چنا ہے وہ مہینہ کون سا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ۔ تو گویا پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے کی رحمتیں اور برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے دیگر 11 مہینوں کے بجائے اس مہینے کو قرآن کریم کے لیے چن لیا۔ اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کی اہمیت کو یہاں پہ بتا رہے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کریم اتارا گیا۔ علماء نے لکھا کہ قرآن کریم 2 حصوں میں اترا۔ اللہ رب العزت کی جانب سے پہلے لوح محفوظ پر ایک ساتھ پورا کا پورا اتر گیا، یہ اترا تھا 27 رمضان المبارک لیلۃ القدر کی رات میں۔ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور پھر اس کے بعد لوح محفوظ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال میں وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا۔ یہاں پر جو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم رمضان المبارک میں نازل ہوا، اس سے مراد اللہ رب العزت کی جانب سے اس قرآن کریم کا لوح محفوظ پر اترنا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو اتارا گیا۔ ھدی للناس، یہ قرآن کریم سراپر ہدایت ہے انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جو کوئی شخص قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی اس ہدایت نامے کے ذریعے سے ہدایت کو حاصل کرنا چاہے وہ اس سے بہت آسانی کے ساتھ ہدایت کو حاصل کر سکتا ہے۔ شرط صرف ایک ہے، صرف ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو دنیا کی تمام گند سے، تمام گناہوں سے، ہر قسم کی گند سے انسان اپنے دلوں کو پاک صاف کر لے۔ دل اگر پاکیزہ ہوگا تو اس دل کے اندر اللہ رب العزت کی اس کلام کی برکت سے ہدایت کا نور اترتا جائے گا، انسان کے لیے ہدایت کو قبول کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور اگر یہ دل گندا ہو، اس کے اندر دنیا کی گناہوں کی، دنیا کی نفسانی شہوانی محبتوں کی غلاظتیں بھری ہوں گی، تو غور کریں ہم ایک گندے برتن کے اندر اگر دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتے، اللہ رب العزت میلے دلوں کے اندر اپنے کلام کے انوارات کو کس طریقے سے منتقل فرمائیں گے؟ لہٰذا اس دل کو صاف کرنا بے تحاشا ضروری ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لو طہرت قلوبکم، اگر تمہارے دل پاکیزہ ہوتے، ما شبعتم من کلام ربکم، تمہارے دل اس کلام الہی سے کبھی نہ بھرتے۔ تم اس کلام کو پڑھنا شروع کرتے تو تمہیں اس کلام کے ساتھ ایک ایسی محبت حاصل ہو جاتی، اللہ رب العزت کی ہدایت کا نور تمہارے دلوں کے اندر آنا شروع ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جتنے اکابرین گزرے ہیں، ہر کسی کا قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص تعلق تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قرآن کریم کی کھڑے ہو کر نفلوں میں اتنی تلاوت کرتے تھے حتی یتورمت قدماہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک عبادت کی وجہ سے سوج جایا کرتے تھے۔
کتنی عبادت ہوگی کہ اس عبادت کی وجہ سے پاؤں سوج جاتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے رمضان المبارک کے اندر 63 قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے، 60 قرآن کریم تلاوت، ایک صبح ایک شام، اور 3 قرآن کریم تراویح کے اندر مکمل کیا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے رمضان المبارک میں 70 قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کا قرآن کریم کے ساتھ ایک ایسا گہرا رشتہ تھا، وہ جانتے تھے کہ اس کلام کی برکت سے اللہ رب العزت ہدایت کا نور دلوں کے اندر عطا فرمائیں گے۔ آج بھی اگر کوئی شخص ہدایت کا نور حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کلام الہی کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے اور دیکھے قرآن کریم کیسے اپنے دلوں انسان کے دل کے اندر جگہ بناتا ہے۔ ہدی للناس، یہ قرآن کریم لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ اس کے اندر واضح دلیلیں ہیں ہدایت کی، والفرقان، اور یہ قرآن کریم حق اور باطل کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی شخص اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ اس مہینے میں روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، تم میں سے جو کوئی شخص بھی مریض ہو، بیمار ہو، یا اس مہینے میں سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ اپنی گنتی کو دوسرے ایام کے اندر مکمل کر سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے چھوٹ کیوں دی ہے؟ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر تنگی کو نہیں چاہتا۔ یہ روزے رکھ کے اللہ نے کوئی تمہارے اوپر مشقتیں اور پریشانی نہیں ڈالی ہے، بلکہ تمہارے ہی فائدے کے لیے رکھا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، یہ اللہ رب العزت نے نرمی کیوں رکھی ہے؟ تاکہ تم اپنی اس گنتی کو پورا کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، اللہ کی تکبیر، اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ کس وجہ سے؟ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے جو تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے اس کے شکرانے کے طور پہ۔ یاد رکھیں اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں بے تحاشا نعمتیں عطا فرمائی، ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ایمان کا نور عطا فرمایا، یہ سب سے بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم میری کبریائی بیان کرو، میرا ذکر کرو، اس بات پر کہ میں نے اس بات کے شکر کے طور پہ کہ میں نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بندوں میں میرے شامل ہو سکو، تم ناشکر بندوں میں نہ شامل ہو میرے، بلکہ شکر گزار بندوں کے اندر شامل ہو۔ میں نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، ان تمام نعمتوں کا حق یہ ہے کہ ہر وقت تمہاری زبان میرا شکر ادا کرے، مگر بدقسمتی ہماری یہ ہے ہم اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے ہمارے دانت تو گھس جاتے ہیں، مگر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے ہماری زبان نہیں گھستی۔ تھوڑی سی کوئی مصیبت آتی ہے ہم ناشکری کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا ہر حال میں شکر ادا کریں۔ کوئی پوچھے کیا حال ہے، جواب ایسا ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کی انتہا اس شخص کے اوپر ہوئی ہوئی ہے۔ الحمدللہ میرا حال بہت اچھا ہے، اللہ نے بہت کرم کے اندر رکھا ہے، بہت فضل اللہ نے مجھ پہ فرمایا ہے، میری اوقات سے زیادہ اللہ رب العزت نے مجھے نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس رمضان المبارک کی صحیح قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کے ساتھ صحیح تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کے ذریعے سے ہدایت کا نور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے مقبول شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربی جلال الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔